بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کی زنجیروں سے مؤذن رسول تک۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک خواب سے، وہ خواب جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلوع اسلام سے قبل دیکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق تجارت کا کام کرتے تھے اور آپ مال تجارت فروخت کرنے کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور اس کا مال فروخت کرنے کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کا مال بیچنے ملک شام آیا کرتے تھے، اور اسی سفر کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھی خاصی جان پہچان ہو گئی۔ قافلے والے سارا سامان فروخت کر چکے تھے اور جو خریدنا تھا خرید چکے تھے۔ صبح قافلے نے واپسی مکہ مکرمہ جانا تھا۔ اس رات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو ایک طرف جاتے دیکھا تو آپ بھی ان کے پیچھے چل پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت بلال ان کے پیچھے آ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے اور پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، لیکن آپ اس وقت اندھیری رات میں کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، راب کے ہاں جا رہا ہوں، کیونکہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر پوچھنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ تو آپ کا خصوصی معاملہ ہے، مجھے بھی اجازت دیں گے کہ آپ کے ساتھ چلوں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، آپ بھی ساتھ چلیں اور خواب کی تعبیر سنیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راب کے پاس پہنچ کر خواب سنایا۔ راب نے خواب سن کر کہا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مکہ سے۔ راب نے پوچھا، آپ کس قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قریش سے۔ راب نے کہا، کیا کام کرتے ہیں؟ فرمایا، تجارت کا کام کرتا ہوں۔ راب نے یہ سب باتیں پوچھ کر کہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے سچا خواب دکھایا ہے، بے شک تیری قوم میں ایک نبی مبعوث ہوں گے اور تو ان کی زندگی میں ان کا وزیر ہوگا اور ان کی وفات کے بعد ان کا خلیفہ ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ راب اور حضرت ابوبکر صدیق کی یہ ساری باتیں غور سے سنتے رہے اور پوچھا، نبی کون ہوتا ہے؟ راب نے کہا، اللہ کی طرف سے پیغام لانے والا اللہ تعالیٰ کا نیک اور محبوب بندہ۔ یہ سن کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ لات عزا اور منات وغیرہ ان کا کیا بنے گا؟ کیا یہ کچھ نہ کر سکیں گے؟ راب نے کہا، وہ نبی ان سب بتوں کو پاش پاش کر دے گا، بس ایک خدا کی عبادت کا حکم دے گا۔ اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو گیا اور دل و جان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرویدہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا انتظار کرنے لگا۔ قافلے شام سے مکہ مکرمہ پہنچے۔ عربوں کی عادت تھی کہ وہ سفر سے واپسی پر کعبے کا طواف کرنے کے بعد گھر کو جاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں شامل تھے، لیکن دل ان کے ساتھ نہیں تھا، بتوں سے سخت نفرت ہو گئی تھی۔ طواف کعبہ کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مالک امیہ کے پاس تجارتی سامان پیش کیا۔ اس سال خوب منافع ہوا تھا، لیکن امیہ نے حضرت بلال کے اس کارنامے پر شاباش نہ دی۔ ایک رات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مالک کے گھر آرام کر رہے تھے۔ ایک پرکشش آواز گونجی، اے بلال، اے بلال، اے بلال۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر نکل کر دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق باہر کھڑے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بلال، تمہارے لیے ایک عظیم خوشخبری لایا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیسی خوشخبری؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی آخر الزمان کا ظہور ہو چکا ہے، مبارک ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان کا اسم گرامی کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ حضرت بلال نے کہا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، ان کے اعلان پر میں سب سے پہلے حاضر ہوا اور عرض کیا، آپ کی نبوت پر میرا ایمان ہے، مگر معجزہ؟ تو انہوں نے فرمایا، میرا معجزہ وہی ہے جو تو نے خواب دیکھا اور تعبیر راب نے بتائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بلال، تم نے بھی میرے خواب کی تعبیر سنی ہے، میں تو اس کا شہیدہ ہو چکا ہوں اور اب تمہیں بھی دعوت اسلام دینے آیا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے، میں اس وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اس راز کو مخفی رکھنا، تمہارے مالک کو علم نہ ہو، ورنہ وہ تمہارے لیے بہت سے مسائل پیدا کرے گا۔ یہ کہہ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوتے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، بیعت کی اور پھر بلا ناغہ حاضر ہونے لگے، لیکن اس کی امیہ کو خبر نہ ہونے دی۔ ایک رات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عشق کی وارفتگی میں بتوں کی مذمت اور توحید و رسالت کی باتیں کر رہے تھے۔ ایسے میں ایک بدبخت نے یہ ساری باتیں سن لی۔ اس نے صبح ہوتے ہی امیہ بن خلف کو سارا ماجرا سنا دیا۔ امیہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت تکلیفیں دینے لگا۔ ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ریت پر سیدھا لٹا دیتا اور ان کے سینے پر پتھر کی سخت چٹان رکھ دیتا اور کہتا اگر تو زندگی چاہتا ہے تو اسلام چھوڑ دے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کو سلام، وہ اس حال میں بھی عہد عہد کہتے تھے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا دن تکلیفیں دی جاتی۔ جب رات ہوتی تو ان کو کوڑے لگائے جاتے، دن کو پھر گرم زمین پر لٹا دیا جاتا تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں۔ کبھی کبھار تو امیہ کا رویہ اور سخت ہو جاتا اور وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر آوارہ لڑکوں کے حوالے کر دیتا، یہاں تک کہ آوارہ لڑکے آپ کی رسی کو کھینچتے، مذاق اڑاتے اور آپ کی گردن بھی زخمی ہو جاتی۔ ایک دن ظالم بدبخت امیہ آپ کو ایذا دینے لگا اور کہنے لگا بتوں پر ایمان لیا ورنہ جان سے ختم کر دوں گا۔ اس بدبخت کی اس بات کے جواب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو بتوں سے سخت بیزار ہوں، پھر میں بتوں پر ایمان کیسے لا سکتا ہوں؟ یہ سن کر اس خبیث امیہ کو غصہ اور تیز ہو گیا، پھر وہ آپ کے سینے پر چڑھ گیا اور دو دانوں بیٹھ کر زور سے آپ کا گلا دبانے لگا، یہاں تک کہ آپ کی سانس بند ہو گئی اور بے حس و حرکت محسوس ہونے لگے اور بے ہوش ہو گئے۔ امیہ سمجھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب ہوش آیا تو وہ ظالم کہنے لگا اے بلال بتوں پر ایمان لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ کہا اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات سے ان کو آگاہ کیا اور امیہ کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر کیا کیا جائے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا میں انہیں خرید لیتا ہوں، امیہ جتنی رقم طلب کرے گا میں ادا کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسرور ہوئے اور فرمایا جاؤ بلال کو خرید کر لاؤ، لیکن آدھی رقم تم ادا کرنا اور آدھی رقم میں ادا کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق جب حضرت بلال کو خریدنے امیہ کے گھر گئے تو آپ نے حوزاری کی آواز سنی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مظالم اٹھائے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ملامت کی اور کہا اس سے تیرا کیا سنورتا ہے، اسے عذاب نہ دے۔ امیہ نے کہا میں نے اسے مال و دولت دے کر خریدا ہے، تیرا جی چاہتا ہے تو اسے خرید لے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ایک رومی غلام تھا اور اس کا نام سنتات تھا اور وہ کافر تھا۔ اسے حضرت ابوبکر صدیق نے کئی بار دعوت اسلام دی لیکن اس نے نہ قبول کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیہ وہ سنتات غلام 40 اوقیہ لے کر بلال کو میرے حوالے کر دے۔ امیہ نے فوراً سودا قبول کر لیا۔ رقم اور غلام وصول کرنے کے بعد امیہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا ابوبکر تم نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، مجھے قیمتی غلام اور رقم دے کر ایک بیکار غلام لے لیا ہے جسے میں 1 درہم کی عوض بیچنے کو تیار تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بخدا آج تو مجھ سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عوض یمن کی بادشاہت بھی مانگتا تو وہ بھی تجھے دینے کو تیار تھا۔ تمہاری نظر میں بلال کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ تمہاری نظر اس کے رنگ پر تھی اور ہماری نظر اس کی روح پر تھی۔